السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 58، 59 اور 60 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت حزب اللہ جماعت صحابہ کی یہ تربیت فرمائی گئی اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی سچی جماعتیں، ان کی یہ تربیت ہے۔ اللہ ان کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ آپ نے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے، صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، تقدیس اور تحمید بیان کرنی ہے۔ یہ جو نمازیں ہیں یہ اسی کا مظہر ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ اپنا مضبوط رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، نماز پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہم ایک بہت بڑی ہستی جو اللہ ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، اس کے دربار میں جا رہے ہیں۔ صرف نماز پڑھنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4، 8، 10، 12 اور بس ایک مشق کر لیں۔ نہیں، یہ جو ایکسرسائز ہے، مشق ہے، یہ تو اللہ نے ایک ہمارے بندگی کا اظہار کا طریقہ رکھا ہوا ہے۔ اصل میں تو اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سچی جماعت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز تو فرض کر دی ہے، تاکہ 5 اوقات میں صبح اور شام اور درمیان میں اللہ سے رابطہ ہمارا رہنا چاہیے، اور پھر اللہ سے استغفار کرنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ دشمن جو بھی چالیں چل رہا ہے اس پہ غور و فکر رکھو، اس پہ نظر رکھو، اس سے بہتر حکمت عملی بناؤ، اور اگر وہ پریشان کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو صبر کریں۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک تقابلی جائزہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ شعور والے ہیں، عقل والے ہیں، علم والے ہیں، اور ایک طرف وہ جو لڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، اور بغیر سلطان، بغیر کسی سند اور دلیل کے، صرف ہٹ درمی، تکبر، غرور۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے مثال دی، وما يستوي الأعمى والبصير، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور دیکھنے والے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ سچی جماعت جو اعلیٰ ایمان والی ہے، اعلیٰ نظریے والی ہے، اور اعلیٰ جد و جہد والی ہے، اعلیٰ کردار والی ہے۔ ولا المسیء، اور ان کے مقابلے میں جو بدکار ہیں، جن کی نہ عقل، نہ علم، نہ شعور، نہ نظریہ،
ایک طرف آنکھوں والا اور اندھا، یہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ اللہ نے فزیکلی مثال دے دی سمجھانے کے لیے۔ اور اسی طرح جو آنکھوں والا ہے وہ آمنوا وعملوا الصالحات ہے، جس کے پاس اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ فلسفی ہے، اعلیٰ سوچ ہے، اور عامل الصالحات اعلیٰ جد و جہد ہے، وہ اپنے اس مشن پر قائم ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف وللمسیء، جو مسیء ہے یعنی بدکار، جن کا نہ نظریہ، نہ سوچ، نہ فلسفی، نہ عمل و کردار، اگر ہے بھی ان کا عمل و کردار یا سوچ تو مفاد پرستانہ، متکبرانہ، ظالمانہ، کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قلیلا ما تتذکرون۔ بڑی پیاری بات کی ہے میرے عزیزو، اللہ نے آج بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ میں جو غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، وہ تھوڑے ہیں۔ آج بھی تو ایسے ہی ہے، ہم اپنے مفادات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے سچے اس فلسفی کو، اعلیٰ نظریات کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنا بھی نہیں پتہ، ان الساعۃ، یہ حقیقت ہے کہ بے شک قیامت لآتیۃ، آئے گی، لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت تو آنی ہے۔ دنیا کی قیامت یہ ہے کہ یہ ظالم سسٹم ٹوٹے گا، کفر اور شرک پر جو نظام قائم ہے یہ ختم ہوگا، اور یہ ظالم ان کی گرفت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے پچھلے دروس میں آپ نے یہ سن لیا ہے کہ بڑے بڑے فرعونوں کا انجام کیا کیا ہے۔ دنیا میں ان کی جو قیامت ہے ان سے سسٹم چھینا گیا، اقتدار چھن گیا، ذلیل و خوار ہوئے۔ کیوں؟ اصل کامیابی تو سچی جماعت کی ہے۔ اور پھر ایک قیامت وہ ہے جو مستقل آنے والی ہے، جب ہر چیز تباہ ہو جائے گی، یوم الدین ہوگا، روز جزا، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں بھی آپ ذرا توجہ کیجئے، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی اکثر غور و فکر نہیں کرتے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ علم کی کمی، جہالت، یعنی جو غور ہی نہیں کرتے اور توجہ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو پھر علم ہوگا، پھر عقل آئے گی، پھر غور و فکر کریں گے، اور پھر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، سچی جماعت سے محبت پیدا ہوگی۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ رب العزت نے بہت پیارے طریقہ کار کے ساتھ ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے، اور جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہا، اللہ کہتے ہیں ادعونی، مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اس ایک جملے پہ اگر آپ غور کر لیں، یہ 2-3 الفاظ جو اللہ کے ارشاد ہے،
تو میرے عزیزو، ہم پھر بھی غور نہ کریں تو کتنے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہی کی طرف ہے، ظلم کی طرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے پکارو تو میں فوراً آپ کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ قاف میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب میرے بارے سوال کریں کہ میں کہاں پہ ہوں تو بتائیں کہ بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ مستقل چیپٹر ہے جس پر لمبی چوڑی گفتگو ہونی چاہیے، احادیث اس پر موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے یہاں تو مختصر اتنی بات ہے کہ اللہ جب ہم پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو سنتے بھی ہیں، قبول کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پکار کیسی ہے۔ ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارے قلب کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ کتنا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کتنا ہے، ہمارا کتنا مضبوط ہے، 10%، 20%، 50%، 60%، یہ درجے ہیں اللہ کے تعلق کے حوالے سے۔ اسی کو تو تقوی کہتے ہیں۔ ایک تقوی اور تعلق وہ ہے جو اللہ کے نبیوں کا ہے، اللہ کے نیک لوگوں کا ہے، ایک ہم انسانوں کا ہے۔ اور ہم انسان تو فوراً اللہ سے شکوہ کر لیتے ہیں اگر قبولیت نہ ہو تو۔ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ مانگنے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے فرما دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان کو داخل ہوں گے وہ جہنم میں ذلیل ہو کر، داخرین ذلیل و خوار ہو کر۔ اب یہاں اس دوسرے جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جن میں عاجزی نہیں، اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، یا دل میں تکبر ہے، وہ تو ہیں کافر، ظالم، مشرک، اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور جہنم میں کیسے داخل کریں گے؟ ذلیل و خوار کر کے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتائیں، اور ہم اللہ سے ہر وقت مانگیں۔ یہی اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور خصوصاً نمازیں جو 5 ہیں، ان 5 نمازوں کی ادائیگی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور پھر اللہ سے محبت اور تعلق، اور پھر اللہ سے مانگنا، یہ تو رہنا چاہیے۔ الصلاۃ معراج المومن، یہی مومن کی ترقی ہے، مومن کا ارتقاء ہے دنیا اور آخرت میں، نماز کے اندر۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔